پیارے بچوں، گزشتہ سبق میں ہم نے انسان کی پیش رفت پڑھی، جس میں ہنرمند انسان سے جدید انسان تک پہنچنے تک انسان کو کتنے مرحلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ترقی پذیر عقل والا انسان اور اس کی تہذیب سے متعلق بہت سی معلومات ہم نے حاصل کی۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے پتھر کا زمانہ حجریت، یعنی پتھر کے ہتھیاروں سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ہتھیار، باقیات، ہنرمند انسان، سیدھی پشت والا انسان، دستی کلہاڑی، تیشہ، بسولہ، فرشی، عصا، تکنیک، چھینی، کمیاب، تنوع، ہوشنگ آباد، مدھیہ پردیش۔ پیارے بچوں، اس سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ضرورت کے مطابق ہتھیاروں کی شکلیں اور قسمیں، اور دوسرا حصہ پتھر کے زمانے کے ہتھیار۔ فرض کیجیے ہمیں زمین میں کوئی چمکدار چیز دھسی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تب اسے باہر نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ شاید ہم اسے انگلیوں سے قریدنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں کامیاب نہ ہوں تو کوئی سخت ٹہنی تلاش کر کے اسے ٹہنی سے قرید کر دیکھیں گے۔ اس میں بھی ناکام رہے تو کوئی چھوٹا سا نوکدار پتھر تلاش کر کے لائیں گے کہ اس سے ضرور کام بن جائے گا۔ اس سے بھی کام نہ ہو سکے تو ہمیں لوہے کی سلاخ لانی ہوگی۔ یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کام کی ضرورت کے مطابق وسائل کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ وسائل کے انتخاب کی بنیاد ذیل کی 4 باتوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، وسائل کی دستیابی۔ نمبر 2، کم سے کم وقت اور کم سے کم توانائی کا استعمال۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ مفید۔ نمبر 4، وسائل کے استعمال کی مشق سے حاصل شدہ مہارت۔ چمپینزی جیسے بندر بھی سخت بیج یا سخت خول والے پھل توڑنے کے لیے پتھر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح چیونٹیوں کے گھروں میں سے چیونٹیاں پکڑنے کے لیے ٹہنیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انسان بھی جانوروں کی ہڈیاں، پتھر، خشک لکڑیاں اور ٹہنیاں وغیرہ وسائل کا استعمال کرتا ہی تھا۔ مسلسل باریک بینی سے مشاہدے، تجربے اور قوت تخیل کی بنیاد پر یہ بات انسان کے ذہن میں آ گئی کہ لاٹھیاں، ٹہنیاں، ہڈیاں اور پتھر کو تراش کر ان سے کام میں مدد لی جائے تو کام اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ گیا کہ ان چیزوں کو حسب خواہش شکل دی جا سکتی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دیکھا کہ ہنرمند انسان کے باقیات کے ساتھ پتھر کے ہتھیار ملے۔ یہ ہتھیار ان باقیات کے آس پاس ملے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس نے ہی بنائے ہوں گے۔ لیکن کیا وہ صرف پتھر کے ہتھیار ہی بناتا تھا؟ اس کا جواب نہیں میں دینا ہوگا، کیونکہ وہ دوسری چیزوں سے بھی ہتھیار بناتا تھا۔ پتھر اور ہڈیوں سے بنائے گئے ہتھیار: 1، گول پتھر کا توڑنے والا ہتھیار۔ 2، چھینی۔ 3، گول پتھر کا بڑا ہتھوڑا۔ 4، پتھر کی پرتوں کو توڑنے والا ہتھیار۔ 5، ہڈی کی بڑی سوئی۔ 6، سینگ کی کدال، کھودنے والا ہتھیار۔ اس کے باوجود انسان نے لاکھوں برس پہلے جو ہتھیار بنائے تھے ان میں سے پتھر ہی کے ہتھیار ملے ہیں، ہڈیوں کے ہتھیار شاذ ہی ملے ہیں۔ لاٹھیاں اور ٹہنیاں ختم ہو جانے والی چیزیں ہونے کی وجہ سے ان سے بنائے ہوئے اس زمانے کے ہتھیار عموماً ہاتھ نہیں آئے۔ پتھر کے زمانے کے ہتھیار: جس زمانے کے ہتھیاروں میں خصوصاً پتھر کے ہتھیار ملتے ہیں
اس زمانے کو ہم پتھر کا زمانہ کہتے ہیں۔ ہتھیاروں کی شکل اور قسموں کی بنیاد پر پتھر کے زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پتھر کا قدیم زمانہ۔ نمبر 2، پتھر کا وسطی زمانہ۔ نمبر 3، پتھر کا جدید زمانہ۔ پتھر کا قدیم زمانہ۔ پتھر کے قدیم زمانے کی ہنرمند انسان اور سیدھی پشت والے انسان دونوں ہی نے ضرب لگا کر ہتھیار بنانے والا طریقہ استعمال کیا۔ ایک گول پتھر کو دوسرے گول پتھر پر پٹک کر پتھر کی پرتیں بنانے کو ضرب لگانے کی تکنیک یا طریقہ کہتے ہیں۔ پتھر کے زمانے کے اس طریقے سے بنائے ہوئے ابتدائی ہتھیار بھدے اور بے ڈول تھے۔ ان ہتھیاروں میں صرف ایک سمت میں تھوڑی سی دھار ہوتی تھی۔ ان ہتھیاروں کو توڑنے والے ہتھیار کہتے ہیں۔ ان کا استعمال صرف سخت خول والے پھل اور ہڈیاں توڑنے کے لیے کیا جا سکتا تھا۔ ہنرمند انسان کے بنائے ہوئے ہتھیار اسی قسم کے تھے۔ ہنرمند انسان شکار کرنے کی تکنیک سے پوری طرح واقف نہ تھا۔ یہ بات ان کے ہتھیاروں سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے ہتھیار بناتے وقت پتھر کے دھاردار چھلکے نکلتے تھے۔ وہ ان چھلکوں کو چمڑے میں لگے گوشت کو کھرچ کر نکالنے، گوشت یا دیگر کھانے کی چیزوں کے ٹکڑے کرنے، عصا یا لاٹھی چھیلنے وغیرہ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سیدھی پشت والے انسانوں نے جو ہتھیار بنائے، ہنرمند انسانوں کے ہتھیاروں کے مقابلے میں ان کے ہتھیار مثلاً دستی کلہاڑی اور فرشی زیادہ متناسب تھے۔ فرشی یعنی پھیلے ہوئے پھل کا بسولہ، تیشہ۔ سڈول ہتھیار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ذہن میں اس کا خاکہ بنایا جائے۔ ایسا ہونے پر ہی اسے عملی شکل دی جا سکتی ہے۔ سیدھی پشت والا انسان پہلے ہی سوچ لیتا تھا کہ اسے جو ہتھیار بنانا ہے اس کی شکل کیا ہوگی۔ پتھر کی چھوٹی پرتیں نکالنے کے لیے اس نے 12 سنگھا کے سنگ جیسی چیزوں کا ہتھوڑا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ ان ٹکڑوں کو مزید باریک کر کے زیادہ پتلی دھار کی کھرچنی اور تیشہ بنایا۔ غرض وہ اپنے کام کی ضرورت کے اعتبار سے مختلف ہتھیار استعمال کرتا تھا۔ اصلاح شدہ ہتھیاروں کی وجہ سے سیدھی پشت والے انسان کی غذا کے تنوع میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ اب اس کے لیے چھوٹے بڑے جانوروں کا شکار کرنا ممکن ہو گیا تھا۔ ان میں خاص طور پر ہرن، خرگوش، جنگلی بھینسا جیسے جانور شامل تھے۔ طاقتور انسان نے پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک میں مزید ترقی کی۔ وہ چھوٹی جسامت کے ہتھیار بنانے لگا۔ عقل مند انسان نے پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک میں انقلابی تبدیلی لائی۔ اس نے پتھروں سے لمبی اور پتلی پرت نکالنے کے ہتھیار بنانے میں پیش رفت کی۔ اس لمبی پرت سے اس نے چاقو، تیشہ، بڑی سوئیاں اور چھینی جیسے مختلف قسم کے ہتھیار بنائے۔ یہ ہتھیار اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے وہ چکماک پتھر کی قسم کے کامیاب پتھر، ہاتھی دانت جیسی چیزوں کا استعمال کرنے لگا تھا۔ عقلمند انسان نے ہتھیار بنانے کی تکنیک، ماحول کے علم اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں خوب ترقی کی تھی۔ اس لیے ایک ہی مقام پر زیادہ مدت تک قیام کرنا اس کے لیے ممکن ہوا۔ عقلمند انسان کے گروہ جھونپڑیاں بنا کر رہنے لگے تھے۔ وہ بعض اجتماعی تہوار بھی منانے لگے تھے۔ ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی بہت سی فنکارانہ چیزوں اور غاروں میں بنی ہوئی تصویروں کا ان تہواروں سے تعلق رہا ہوگا۔ عقلمند انسان زیورات استعمال کرنے لگا تھا۔ اس زمانے کے موتی ملے ہیں جو مختلف قسم کے شنکھ، ہڈیوں اور جانوروں کے دانتوں سے تیار کیے گئے تھے۔ اس طرح ترقی پذیر انسان کی تہذیبی ترقی کی ابتدا
پتھر کے قدیم زمانے سے ہو گئی تھی۔ بھارت میں پتھر کے قدیم زمانے کے ہتھیاروں کے باقیات کشمیر سے تامل ناڈو تک مختلف مقامات پر دستیاب ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے کے انسان کے باقیات بھارت میں زیادہ نہیں ملے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں ہوشنگ آباد کے قریب نرمدا ندی کے کنارے ہتھ نورا نامی گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے قریب ایک کھوپڑی اور کندھے کی ہڈی کے باقیات ملے ہیں۔ یہ باقیات پتھر کے قدیم زمانے کی ایک عورت کے ہیں۔ اس کے علاوہ پدوچیری کے قریب واقع ایک گاؤں کے اطراف میں پتھر کے زمانے کے ایک بچے کی کھوپڑی ملی۔ افغانستان اور سری لنکا میں بھی پتھر کے قدیم زمانے کے انسان کے باقیات ملے ہیں۔ مہاراشٹر میں پتھر کے قدیم زمانے کے مقامات میں سے ناسک کے قریب گنگا پور اور نیواسا کے قریب چرکی نیواسا کے مقامات مشہور ہیں۔ گنگا پور گوداوری ندی کے کنارے ہے۔ چرکی نیواسا پروورا ندی کے کنارے ہے۔ پتھر کا وسطی زمانہ۔ پتھر کے وسطی زمانے کے عقلمند انسان نے مزید پیش قدمی کی۔ اس نے کتے کو مانوس کیا۔ پتھر کے وسطی زمانے میں آب و ہوا اور ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کی طرز زندگی بھی بدلنے لگی تھی۔ عقلمند انسان شکار کے ساتھ ساتھ مویشی پالنے اور قدرتی طور پر اگے ہوئے اناج کی فصلوں کی کٹائی بھی کرنے لگا تھا۔ اس لیے وہ سال کے کچھ عرصے تک ایک ہی مقام پر بستی بنا کر رہنے لگا تھا۔ ان کی غذاؤں میں مختلف نباتات بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں بکریوں اور بھیڑوں جیسے جانوروں کو مانوس کرنے کی ابتدا ہوئی۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پتھر کے وسطی زمانے کے عقلمند انسان کو شکار، ماہی گیری، کٹائی، تڑائی جیسے مختلف کاموں کے لیے مختلف قسم کے وزن کے لحاظ سے ہلکے اور لمبے عرصے تک چلنے والے پائیدار ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ وہ لکڑی یا ہڈی میں ڈھانچہ بنا کر ناخن بھر چھوٹے پھل اس میں ترتیب سے مضبوط بٹھاتا اور اس طرح چھری درانتی جیسے اوزار بناتا تھا۔ بھارت میں کئی مقامات پر پتھر کے وسطی زمانے کے باقیات دستیاب ہوئے ہیں۔ راجستھان میں باگور، مدھیہ پردیش میں بھیم بیٹکا، گجرات میں لانگھنج اور مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع میں پاٹنا پتھر کے وسطی زمانے کے کچھ اہم مقامات ہیں۔ پتھر کا جدید زمانہ۔ پتھر کے جدید زمانے میں گھس کر چکنے کیے ہوئے پتھر کے ہتھیار بنائے گئے۔ اس زمانے میں نئی قسم کے ہتھیار بنائے جاتے۔ اسی مناسبت سے اسے پتھر کا جدید زمانہ نام دیا گیا۔ پتھر کے جدید زمانے تک کھیتی کرنا اور مویشی پالنا طرز زندگی کا معمول بن گیا۔ شکار گزر بسر کا خاص ذریعہ نہ رہتے ہوئے زراعت اور مویشی پالنا ہی مکمل ذریعہ بن گیا۔ بھارت میں کئی مقامات پر پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب کے باقیات دستیاب ہوئے ہیں۔ گنگا کی وادی میں، اسی طرح جنوبی ہندوستان میں بھی پتھر کے جدید زمانے کی کئی تہذیبیں روشنی میں آ چکی ہیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ دشواریاں ہیں تو مجھے کال کیجیے اور اس سبق کے سوال جواب لکھ کر اسے مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کیجیے۔ شکریہ۔